ایک مثال اس میں سے کسی کے اگر کسی سے نہیں بنتی تو اس نے کبھی اسی موقع پر کچھ ہدیہ لے جا کر دیا؟ یعنی آپ کو پوچھ رہا ہوں میں، مثال کے طور پہ میرے شمشیر بھائی کے جھگڑے ہو گئے، اللہ نہ کرے، ایسا کبھی کسی کے ساتھ ہوا کہ جھگڑے ہوتے ہی فوراً میں نے عطر کی بوتل لے جا کے دے دی کہ نہیں جانے دو یار، ہوتے رہتا ہے؟ ایسا ہوا ہے کسی کے ساتھ؟ نہیں، پوچھ رہا ہوں میں، ایسا نہ کرو، پوچھ رہا ہوں میں۔ ارے بھئی ہوا ہے کبھی کسی کے ساتھ کہ میری اس سے نہیں بن رہی ہے اور میں نے لے جا کے 2 کلو پھل لے دیے، چلو یار میری انبن ہو گئی، کوئی بات نہیں، چلو لے لو، ہو سکتا ہے کبھی مشورے میں ہوتا، کبھی گھر میں مسئلہ ہوتا ہے، کبھی خاندان میں جھگڑے ہوتے، پھر وہ دشمنیاں آگے کو بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اگر یہ چیز ہے، کیونکہ قرآن بالکل انسان کی فطرت پر اٹیک کرتا ہے کہ دشمنی کو ختم، اور ہر آدمی چاہتا ہے دشمنی ختم ہو، لیکن جیسی دشمنی بڑھتی ہے پھر غیبت شروع ہو جاتی ہے، پھر غیبت زنا سے بڑا گناہ، پھر تجسس شروع ہو جاتا ہے، پھر میں نے ایسا کیا، اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کیا، میں نے ایسا بولا تھا تو انہیں ایسا کیا، اللہ ماشاءاللہ کسی کو اللہ توفیق دے دیتا ہے کہ وہ جھک جاتا ہے، ورنہ عموماً اتنا ہی علم کا رکھنے والا ہو، کام کا پرانا ہو، دنیا کے عہدے کا رکھنے والا ہو، ڈگری پانے والا ہو، ڈاکٹر انجینئر ہو، ان چیزوں سے، حالانکہ یہی چیزیں دشمنیوں کو ختم کرنے کی، دشمنی ہو گئی صبر، کسی نے کچھ کہا صبر کر دو، اذیت کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اللہ کہہ رہے ایک دن تمہارا جگری دوست، اصل میں ولی حمیم، قرآن نے کیا کہا ہے کیسا دوست بنی گا؟ حمیم۔ حمیم کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ کھولتے ہوئے پانی کو کس کو کہتے ہیں؟ کھولتا ہوا پانی، اس کو حمیم کہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے اگر تمہاری یعنی برائی کا بدلہ تم نے اچھائی سے دے تو تمہارا جو اچھائی سے اگر تم دے گے تو آگے چل کر وہ تمہارا ایسا جگری دوست بنے گا کہ تم پر اگر کسی نے ایک حرف بھی کہا تو تمہارے لیے ایسا کھولے گا جیسے گرم پانی کھولتا ہے۔ ایسا ہوگا، لیکن کرنے والوں کے لیے آدمی شیطان بھی پیٹ ٹھپ ٹھپاتا ہے، تو عامر صاحب ہے تو کیسا جھکنا، تم صدر صاحب ہے فلاں تنظیم کے، تم گھر کے اتنے بڑے ہیں، تم تو حافظ صاحب ہے، یہ وہ نہیں بولتا، کون بولتا ہے؟ اس کا شیطان بولتا ہے، تم کیسا جھکیں گے؟ اور انسلے تم تو حق، ہاں ایک چیز یہ بھی آتی، تم تو کائے پر ہے؟ حق پر ہے۔ کس پر ہے؟ حق پر۔ اسی لیے منتخب میں ہے نا روایت، حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے، اس کی ضمانت جنت کے بیچ میں اللہ کے نبی انا زعیم ببیت فی ربض الجنت لمن ترک المراء وان کان محقا، حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ میں تو حق پر ہے، کیسے جھگڑا چھوڑیں گے؟ تو دشمنیاں کیسے ختم ہوگی؟ غیروں کا تسلط بڑھتے جائے گا، ہمیں اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، یہ معاملہ ہے، جن کے ببولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو شیطانی دشمنی سے اگر بچنا ہے تو اس کا یہ علاج مفسرین نے نقل کیا، اور خصوصاً علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی ان آیتوں سے فرمایا، خذ العفو، معافی کو پکڑو، خذ العفو، معافی کو معاف کرو نہیں، معافی کو پکڑو، گرفت میں لے لو، وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، بھلائی کا بھی کام کرتے رہو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اگر بیجا اعتراض کرنے والے تم پر اعتراض کرے تو انہیں چھوڑ دو۔ اور سیرت میں اگر دیکھیں گے تو تکلیف دینے والوں کو، اذیت دینے والوں کو کے ساتھ اللہ کے نبی نے خیر خواہی کا معاملہ کیا۔
تو انسانی دشمنیوں سے اگر بچنا ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. تو اس میں سے جس کی نہیں بن رہی ہے وہ کون کون کرے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. یعنی یہ تفسیر کا آج کا اتنا تو فائدہ ہونا چاہیے. کون کون کرے گا؟ دیکھو بھائی ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے، اس لیے اگر کسی کی ہوتا ہے جہاں زیادہ برتن ہو وہیں پہ کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے، برتن ہی نہیں ہو، ایک کونے میں حاجی ملک بابا بن کے بیٹھا تو اس کی کس سے جھگڑے ہوں گے؟ اللہ سبحان اللہ، بات کوئی نہ ہو، کہیں اٹھنا نہ. اس لیے حدیث میں آتا ہے جو لوگوں میں چل پھر کر اخلاق کو برتنے والا آدمی ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ سنیں کہ نہیں؟ اس لیے تو چلتا رہے گا. اسی لیے میاں بیوی کے بارے میں حدیث میں آتا کہ میاں بیوی کے جھگڑے ہو جائے پھر دونوں مسکرائے تو اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتے. مسکرانے کا ٹائم تو آتا نہ میاں بیوی کا، کہاں نہیں آئیں گا تو کیا کریں گے کہاں؟ تو جب میاں بیوی کے تعلق سے اتنا ہے تو پھر ایک دوسرے کی دشمنیاں جب بڑھتی ہے تو اس کے تعلق سے کتنا ہوگا؟ تو شیطانی دشمنیوں کا علاج یہ ہے کہ آدمی حسن اخلاق، حسن خلق، ترک انتقام، صبر اور اذیت دینے والوں کو کچھ نہ کچھ آدمی ہدیہ دے دے، وہیں پہ دشمنیاں ختم ہوگی اور ایسا ڈول بنے گا کانہ ولی حمیم. اور جب شیطانی دشمنی کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر شیطان کی طرف سے کوئی کچو کا اگر تمہیں لگ جائے تو الارام بجنا شروع ہو جائے، گناہ کی اگر دعوت دینے لگ جائے فوراً یہ کہہ دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. یا صرف اتنا کہہ دو معاذ اللہ کی پناہ. کیونکہ انسانی دشمنی کو ختم کرنے کا تو علاج چیزوں سے ہے، لیکن شیطانی دشمنی کو ختم کرنے کا علاج ہمارے پاس اللہ کی پناہ کے علاوہ کیا ہے؟ اس لیے آدمی کو وسوسے ڈالتا ہے شیطان، گناہ پر آمادہ کرتا ہے. ایک فرشتہ خیر کے کہتا ہے یہ خیر کا کام کر، شیطان ادھر سے کہتا ہے یہ برائی کا کام کر. تو وسوسے ڈالتا ہے خناس. اور وسوسے تو آتے ہیں، آتے رہیں گے، وسوسوں کو جمانا نہیں ہے. وسوسے تو آتے ہیں. اس کی مثال لی جاتی ہے کہ روڈ بنائے تو اس پر گاڑی چلتے رہے گی، ذرا دیکھ کر چلاؤ منزل پہ پہنچ جائے گی. آمد و رفت تو آنے والے بھی رہے گے جانے والے بھی. دماغ اور دل اللہ نے بنایا ہے تو وسوسے آئے گے، اس کو جمانا نہیں. اسی لیے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے عجیب عجیب طرح کے وسوسے آتے، مجھے میرے ایمان کا خطرہ لگتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تیرے ایماندار ہونے کی علامت ہے. چور چوری اسی مکان میں کرتا ہے جہاں سے کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے. مسجدوں میں چوری ہوتی ہے کہ اگر اچھی چیزیں نہیں ہے کبھی تو عموماً کیوں پیسہ ہی نہیں رہتا ہے. ارے رہتا ہے عموماً. جھوپڑوں میں چوریاں ہوتی نہیں ہوتی. ٹریکٹر کو لوٹا کبھی کبھی سننے میں آیا تمہارے؟ ڈاکوؤں نے ٹریکٹر کو لوٹ دیے. جہاں پہ کچھ مال ہوتا ہے وہیں پہ چوری ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے جن کے سینوں میں ایمان ہوتا ہے شیطان وہیں پہ کچوکے لگاتا ہے. اسے کتنی ایسی روایتیں، خیشوم میں آ کر بیٹھ جاتا ہے شیطان اور پھر جب فجر کو اٹھتا آدمی دھوتا ہے وضو کرتا ہے نا، منتخب میں بھی یہ روایت غالب
پھر وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو شیطان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، اللہ سے وعدہ کر کے بھی آیا اور اتنی طاقت بھی اللہ نے اس کو دی ہے۔ اسی لیے یہ بڑا دشمن ہونے کی وجہ سے اس سورۃ الناس میں اللہ نے 3 مرتبہ اپنی صفت لائی، رب کی، بادشاہ ہونے کی اور معبود ہونے کی۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی اور لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی۔ کس سے پناہ میں آتے؟ من شر الوسواس الخناس، پیچھے ہٹ جانے والے، وسوسے ڈالنے والے شیطان کی شر سے۔ خناس کہتے پیچھے ہٹ جانا۔ کیوں پیچھے ہٹ جانے والا خناس اس کو خناس کہتے؟ کیونکہ جب وہ وسوسے ڈالتا ہے اور آدمی جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے یا معاذ اللہ کہتا ہے یا استغفر اللہ، جیسے کوئی آدمی دل میں اگر یا پھر ذہن میں وسوسہ آ جائے گناہ کا، اگر فوراً استغفر اللہ کہتے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے شیطان۔ ہم تو دل اور دماغ میں وسوسے پکاتے، بدنگاہی کبھی کر کے آئے تو دیکھو، یعنی دل میں تو شادی بھی کر دیتے، 2-3 بچے بھی ہو جاتے، اگر بدنگاہی کر کے آگے تو فطرت ہے انسان کی، ایسا پکاتے۔ لیکن جیسی وسوسہ آ جائے استغفر اللہ پڑھ لے، شیطان کا نام ہی اللہ نے کیا رکھا ہوا ہے؟ خناس۔ ارے کیا ہے خناس کا مطلب؟ ہے ارے بے خناس کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے ہٹنے والا۔ جیسی اللہ کو یاد کر لیتے وسوسہ آنے پر اللہ شیطان کو پیچھے ہٹا دیتے، وہ خود بھاگ جاتا ہے، بھگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اندھیرا بھگانے کے لیے کیا چالو کر دو؟ بٹن چالو کر دو، لائٹ آتی ہے، اندھیرے کو الگ سے بھگانے کی ضرورت۔ اللہ کا ذکر کر استغفر اللہ کہہ دو، معاذ اللہ کہہ دو، اعوذ باللہ من الشیطان، اللہ کی پناہ میں آ جائے آدمی خود بھاگ جاتا ہے شیطان۔ اس لیے من شر الوسواس الخناس، پیچھے ہٹ جانے والے، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں۔ وسوسے بھی کہاں ڈالتا ہے وہ؟ سینے میں۔ سینے سے مراد دل، سینے سے مراد دل، کیونکہ دل اللہ کے رہنے کی جگہ ہے وہاں پر۔ اور یہ دل میں 2 چیزیں، یا تو رحمان رہے گا یا شیطان رہے گا، یا تو دنیا رہے گی یا آخرت رہے گی، ورنہ یہ شیطان تو وسوسے ڈالتا رہے گا۔ اس کے علاج یہ ہے کہ آدمی جب بھی گناہ کا موقع آ جائے فوراً استغفار کرے، استغفار کی کثرت کرے۔ اور کس میں سے ہے یہ جو خناس ہے، یہ جو من الجنۃ والناس، جناتوں میں سے بھی اور لوگوں میں سے بھی۔ بعض مرتبہ انسانی شکل میں شیطان آ جاتا ہے گناہ پر بھٹکانے کے لیے۔ کس کی شکل میں؟ اور ہوا ہے ایسا ماضی میں، جب قریش مکہ نے مشورے کے لیے بیٹھے، اللہ کے نبی کو دعوت دیتے دیتے اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تو سارے صنادید قریش بیٹھ گئے، یہ کہہ رہے چلو بیٹھو، دیکھے تو صحیح، اب نعوذ باللہ محمد کو کیا کریں گے؟ قتل کریں گے، جیل میں ڈالیں گے، کیا کریں گے؟ تو شیطان نجدی بوڑھے کی شکل میں وہاں اس مشورے میں آیا۔
کس کی شکل میں؟ نجدی بوڑھے کے، فی صورت شیخ نجدی۔ پوچھے کیا کیا جائے اللہ کے نبی کے ساتھ؟ تو کچھ لوگ کہنے لگے بسو انہیں قید میں ڈال دو۔ تو جو شیطان آیا تھا نجدی بوڑھے کی شکل میں، وہ کیا کہنے لگا، ارے تم قید میں ڈالو گے تو بنو عبد مناف تمہیں چھوڑ دیں گے؟ کوئی دوسری تدبیر؟ پھر کہا کیا کیا جائے؟ تدین فیہ، جلا وطن کر دو انہیں۔ پھر وہ نجدی بوڑھا کہنے لگا جلا وطن کرے گے تو یحلو فی حی من احیاء العرب، عرب کے کسی محلے میں وہ چلا جائے گا، وہاں جا کے دین کی محنت کرے گا۔ ابو جہل نے کہا کہ میری ایسی رائے ہے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی لو، 10-12 لوگ لو، اور پورے کے پورے ایک ساتھ نعوذ باللہ اللہ کے نبی پہ حملہ کرے، وہ قتل کر دے تو خون بہا متفرق ہو جائے گا۔ تو بنو عبد مناف کسی ایک سے انتقام نہیں لے گے، کیونکہ 10-12 لوگوں نے ہر قبیلے کے الگ الگ لوگوں نے قتل کیا، تو پھر الگ الگ قبیلے سے کہاں جنگ لے گے؟ وہ چھوڑ دے گے، معاف کر دے گے۔ تو پھر وہ نجدی بوڑھا کہنے لگا القول ما قالا، بات تو پتی کی وہ ہے جو ابو جہل نے کہی، بات تو پتی کی وہ ہے جو ابو جہل نے کہی، اور فیصلہ بھی اس کی رائے پر ہی ہوا، فیصلہ بھی اس کی رائے پر ہوا۔ وہ تو اللہ کی قدرت، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین فہم لا یبصرون تک پڑھ کر ایسے اللہ کے نبی نے مٹی ڈالی اور سر پر جھٹک کر نکل گئے، آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ تو کبھی شیاطین انسانی روپ میں بھی آتے، تو یقینی نہیں ہوتا ہے کہ وہ شیطان ہے، لیکن جب بھی یہ سمجھ لینا اگر تمہیں کوئی تمہارا دوست گناہ کی طرف بلائے، سمجھ جانا یہ دشمن شیطان انسانی شکل میں آیا ہوا ہے۔ چلو نئی فلم آ رہی ہے تو فوراً سمجھ جانے کا کون ہے؟ سمجھنے کا مطلب یہ ہے، یعنی شیطان نہیں بولنے کا مطلب اپنے دماغ میں آنا ہے کہ شاید یہ بول رہا ہے میرا دوست، لیکن زبان کس کی ہے؟ شیطان کی۔ من الجنتی والناس کہتے لوگ، لوگوں کے شر سے بھی۔ گناہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، نماز تو 5 ٹائم کی ہمیشہ پڑھتے تھے، ہاتھ چھوڑ دیے تو کیا ہوگا؟ کب تک خلاف سنت کے مطابق ہی زندگی گزاریں گے؟ ایک مرتبہ خلاف سنتی زندگی گزار دو۔ شادی بیاہ میں جیسے اور دو کرتے نا ہمیشہ، تم کو کبھی روکی میں نماز روزے سے اتنی چوکری ہے، کرو نا رسم، سمجھ جانے کا اس کی زبان میں شیطان نہیں بولی خبیثہ۔ تو یہ جتنی شکلیں بنتی ہے، اسی لیے اللہ قرآن میں کہہ رہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈال لیتے جناتوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ تو انسانوں میں تو وسوسہ کیسے آئے گا؟ یہ گناہ کی دعوت دینے سے۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے یہاں الناس 5 مرتبہ آیا ہے۔ ناس کہتے لوگوں کو، پیپل، لوگ۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور من الجنۃ۔ یہ 5 بار، ہر ناس کا ترجمہ لوگ ہے لیکن مراد الگ الگ ہے۔ یہ اس لیے اس سے پہلے بات بتائی گئی، عربی مالدار زبان ہے، لفظ ایک ہوتا ہے لیکن کئی معنی اس میں سے نکلتے، اس لیے مفسرین نے لکھا ہے پہلے الناس سے بچے مراد ہے، دوسرے الناس سے نوجوان مراد ہے، تیسرے الناس سے بوڑھے مراد ہے، چوتھے الناس سے نیک لوگ مراد ہے، اور 5ویں الناس سے فسادی لوگ مراد ہے۔
برب الناس، پہلے رب یعنی لوگوں کی تربیت کرنے والے کے پناہ میں آتے. تو پہلے الناس سے کیا مراد ہے؟ بچے. تو سب سے زیادہ تربیت کی کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ بچوں کو پڑتی ہے. اس لیے پہلے الناس سے مراد بچے. پھر ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ. یہ دوسرے الناس سے کیا مراد ہے؟ جوان. تو نوجوانوں کو سیاست کی ضرورت، بادشاہت کی ضرورت پڑتی ہے. حکومت کے بغیر، قانون کے بغیر، فیصلے کے بغیر وہ اڑے ہوئے رہتے. ان پر جب تک طاقت کا زور نہ ہو وہ ہٹے گے نہیں. اس لیے ملک الناس سے مراد لوگوں کا بادشاہ یعنی نوجوان. الہ الناس، تیسرے الناس سے مراد بوڑھے یعنی لوگوں کا معبود. عموماً بڑھاپے میں آنے کے بعد رغبت عبادت کی طرف چلے جاتی ہے. وہ تو بدکار ہے بوڑھا جو منہ میں بھی دانت نہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے گھر کو آباد نہیں کر رہا ہے. تو یہ اللہ چوتھا اللہ الذی یوسوس فی صدورہم، لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. چوتھے الناس سے مراد نیک لوگ ہے. شیطان عموماً نیک لوگوں کو ہی بہکانے کی فکر کرتا ہے، ورنہ جو گنہگار ہوتے ہیں وہ تو دوست ہے، گلے میں ہاتھ کر کے لے کے پھرتا ہوں گا ان کو. دشمن لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالنا. کس کے؟ نیک. جو نیک طبیعت ہوگی انہی کو بہکائے گا نا. جن کے دل میں نیکی نہیں ہے، کوئی خیر کا کام ہی نہیں کرتا، تو جو ہمیشہ شرم ہی ان کی زندگی گزر رہی ہے، تو اس کو بہکانے کی کیا ضرورت؟ اس لیے دوسرے الناس سے مراد نیک لوگ. اور من الجنۃ والناس، جناتوں میں سے اور لوگوں میں سے. تو پانچویں الناس سے مفسد، فسادی، شریر، گنہگار، علانیہ گناہ کرنے والے مراد ہے. کہ عموماً ان کے شر سے بھی پناہ مانگنا ہے. اس لیے شیطان کا شر بڑا خطرناک ہوتا ہے، لیکن اس کی حفاظت جس طرح انسانی دشمنوں کی حفاظت کا اللہ نے قرآن میں اسلوب بتایا کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، صبر کرو، حسن انتقام، ترک انتقام، اور ان کے اذیت پیسے پیش آنے والوں کے ساتھ اکرام سے پیش آیا کرو، انہیں ہدیے تحفے تحائف دو. اسی طریقے سے اگر کوئی شیطانی اثرات سے اگر متاثر ہو رہا ہے تو جیسے گناہ پر اگر شیطان نے آمادہ کرے کیا کرو؟ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کریم کی تکمیل ہی اس پر کی کہ ابتدا صراط مستقیم کی ہے اور انتہا اللہ کی مدد ہے. صراط مستقیم پر آدمی چل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی مدد نہ آ جائے، اور ان دونوں کے بیچ میں شیطان ہے. ارے بھئی ہے کہ نہیں ہے صراط مستقیم؟ پہلے سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط، ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے. تو صراط مستقیم پر آ کر بیٹھنے والا کون ہے؟ شیطان. ثم لأقعدن لهم صراطک المستقیم. اب اس کو وہاں سے ہٹانا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے، تو کس کی پناہ میں جانا پڑے گا؟ اللہ کی پناہ میں. اس لیے آخر میں اللہ پاک نے فرمایا اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، پیچھے ہٹ جانے والے، وسوسہ ڈالنے والے شیطان کی شر سے، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، جناتوں میں سے اور انسانوں میں سے. اللہ پاک ہماری شیطان سے بھرپور حفاظت فرمائے. اب آئندہ انشاءاللہ تفسیر سورۃ النور کی ہوگی 18ویں پارے. کس کے؟ اس میں مستورات کے بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں، زیب و زینت کے اور محرمات وغیرہ کے.
تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے سورۃ النور کی تفسیر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الثناء کلہ بیدک الخیر کلہ انک علی کل شیء قدیر یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا